السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. ہر قسم کی تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں اور بزرگیاں خدائے رب ذوالجلال کے لیے، جس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا پروردگار ہے، اس کا کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم سب اس کی کمزور اور ناتواں بندے ہیں، وہ ہمارا خالق و مالک، پالنہار اور پروردگار ہے۔ ہر پل، ہر لمحہ، کروڑ انگنت لا تعداد زمین کے ذرات سے بڑھ کر آسمان کے تاروں سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین، فخر موجودات، خلاصہ کائنات، محسن انسانیت، محبوب کبریا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین اکرام، فرزندان اسلام، بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں،
یہ حج کے ایام چل رہے ہیں، شوال کا مہینہ گزر چکا، ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ جل شانہ کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج چند مشہور و معلوم مہینوں کے اندر ادا کیا جاتا ہے، یعنی اس کا احرام باندھا جاتا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے مکہ مکرمہ کی عظمت پر گفتگو کر رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکے کو کئی ناموں سے یاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکہ مکرمہ کو بلد امین کہا ہے، امن کا شہر کہا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا ہے، تمام شہروں کی ماں، اور بہت سارے ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے۔ ناموں کی زیادتی اور ناموں کی کثرت فضیلت پر دلالت کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو احکام بیان فرمائے ہیں، ہر حکم کو بیان فرمانے کا انداز الگ ہے، تو حج کا حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اس کا انداز اور اس کا اسلوب الگ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں نماز کا حکم فرمایا تو اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور زکوٰۃ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ روزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کے لیے قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک الگ اسلوب، الگ طریقے سے، الگ انداز سے اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے وَلِلَّهِ کا لفظ لے کر آئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اشارہ یہ فرمایا کہ نماز روزانہ 5 مرتبہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے نوافل اور سنن کا اہتمام انسان کرتا ہے۔ اگر صبح میں نماز اس کی جلدی میں اور ایسے ویسے ادا ہو گئی تو پھر اسے دوپہر میں موقع ملتا ہے، ظہر میں موقع ملتا ہے کہ وہ نماز کو ڈھنگ سے ادا کرے، صحیح طریقے سے ادا کرے، اور پھر اسی طریقے سے اسے عصر میں موقع ملتا ہے، مغرب میں موقع ملتا ہے، عشاء میں موقع ملتا ہے، اور پھر آج نہیں تو پھر کل کے لیے اس کے لیے پھر نماز فرض ہے۔ پھر نماز کو اس طریقے سے وہ ہر دن نماز کو درست بنانے کی فکر کر سکتا ہے، اور نماز کو درست کرنے کی، نماز میں اخلاص اور الہیت کو پیدا کرنے کی اسے بہت سارے مواقع ملتے ہیں۔ یہی حال روزوں کا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر بندہ 30 روزے رکھتا ہے، آج روزہ رکھا، کچھ اندازہ ہوا کہ میرے روزے کے اندر کچھ کمی رہ گئی تو کل اس کو اس کمی کو دور کرنے کا اسے موقع ہاتھ لگتا ہے، اور اسی طریقے سے کل اگر کمی رہ گئی تو پرسوں اسے درست کرنے کا اسے موقع ملتا ہے۔ اس طریقے سے اسے رمضان میں 29 اور 30 دن ملتے ہیں، اور اگر اس سال کے روزے ڈھنگ سے نہیں رکھ سکا، اللہ نے درمیان میں اسے ایک فکر عطا فرمایا جس فکر کی وجہ سے وہ آئندہ سال بہتر سے بہتر روزے رکھ سکتا ہے کہ آئندہ سال کے روزے بھی اس پر فرض ہو۔ زکوٰۃ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے،
لیکن اس میں کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو پھر وہ اگلے سال اچھے طریقے سے کامل طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر کرتا ہے۔ لیکن حج زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، اور وہ بھی آدمی کو یہ حج جو ہے، آدمی جب حج کے لیے جاتا ہے تو لوگ اس کے لیے دعوتیں شروع کر دیتے ہیں، اس کا اکرام شروع ہو جاتا ہے، اس کو پھول کا مالا پہنایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی آؤ بھگت شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ جب حج پر جا کر آ جاتا ہے تو لوگ اسے حاجی کہتے ہیں، اور زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ جتنے بھی وہ حج کرتا ہے وہ نفلی حجوں میں شمار ہوتے ہیں۔ زندگی میں چاہے وہ کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، اس پر ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے۔ اگر یہ حج فرض کہیں ریاکاری کے اندر وہ حاجی مبتلا ہو کر حج کی عبادت کو کہیں ضائع نہ کر دے، اور کہیں اس حج کو دنیا کی غرض کے تحت ادا کر کے اس کے اجر و ثواب کو غارت نہ کر دے، اور اسی طریقے سے کوئی دنیاوی شہرت، دنیاوی منفعت اس حج کے اندر شامل کر کے اسے برباد نہ کر دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کے لیے جو آیت اللہ نے نازل فرمایا، اس کا اسلوب ہی اللہ نے بدل دیا، اس کا انداز ہی اللہ نے بدل دیا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ، تم حج جو کر رہے ہو خالص اللہ کے لیے کرو، اس کے اندر کوئی نام و نمود نہ ہو، اس کے اندر کوئی شہرت اور کوئی کیا ہے دنیاوی غرض نہ ہو، اس کے اندر دکھلاوا نہ ہو، اس لیے کہ ایک ہی ایک مرتبہ تم کو موقع ملتا ہے حج فرض ادا کرنے کا۔ اگر یہ حج فرض کے اندر کہیں ریاکاری شامل ہو جائے، کہیں دکھلاوا شامل ہو جائے، کہیں دنیا کی کوئی غرض شامل ہو جائے تو پھر یہ حج تمہارا برباد ہو جائے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر و ثواب سے خالی ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، اللہ کو خالص کر کے، اللہ کی رضا کو مقصود بنا کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مقصود بنا کے حج کیا جائے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے لیے لوگوں پر حج کو فرض فرمایا جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب میرے دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ وہاں تک پہنچنے کی جو طاقت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی حج کا جو خرچہ ہے وہ خرچہ، اور اس کے علاوہ آدمی کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ میں حج پہ پہلی مرتبہ جا رہا ہوں تو بیٹیوں کے لیے، دامادوں کے لیے، بہوؤں کے لیے، فلاں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، قبیلے والوں کے لیے وہاں سے بہت کچھ لانا پڑتا ہے، تو جو 2, 3, 4, 5 لاکھ روپے جو ایکسٹرا کا وہ جو اندازہ لگاتا ہے وہ کیا ہے، حج کی فرضیت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہ تو کیا ہے، آدمی اپنے طرف سے، حالانکہ اگر اتنا مال ہے کہ وہ وہاں پر جا کر، وہاں ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ حج کر کے آ سکتا ہے، وہاں سے کوئی ایک چیز بھی لانے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر بھی اس کے اوپر حج فرض ہے۔ وہاں تک جانے کی طاقت ہونا ہے، اور وہاں رہنے کی طاقت ہونا ہے، وہاں کا جو خرچہ پرچہ ہوتا ہے اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہونا ہے، اور اگر بیوی بچوں کو یہاں پر چھوڑ کر گیا ہے تو ان کے گزر بسر کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت ان کو دے کر جانا ہے۔ اس کے علاوہ جو اپنے ذہنوں سے لوگ 4-5 لاکھ روپے ایکسٹرا جو فلاں کے لیے یہ لانا ہے، وہ لانا ہے، یہ لانا ہے، یہ ساری چیزیں اگر سوچ کر آدمی کیا ہے اس کو بھی حج کا خرچ میں شمار کرے گا تو یہ درست نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے اگر تاخیر کر رہا ہے حج کو، حج فرض کو، تو یہ آدمی جتنا تاخیر کرے گا، اگر اس تاخیر کے درمیان میں اگر اسے کچھ ہو جائے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دہ ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دہ ہوگا۔ تو لہذا وہاں تک پہنچ کر وہاں کے جو اخراجات ہیں، وہاں کے جو کرایہ ہے، وہاں کا جو ضروریات، اتنا اس کے اندر طاقت ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کسی مسلمان پر حج فرض ہو جائے اور وہ کسی غیر ضروری چیزوں کی وجہ سے حج کو تاخیر کرے، حج پر نہ جائے، تو پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اس سے مجھے کوئی کیا ہے فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں بیکار کے خیالات اور بیکار کے چیزیں ایسے آتی ہیں جو لوگوں کو حج سے روکے رکھتی ہیں۔ بہت سارے ایسے خیالات عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ حج یہ بڑھاپے کی عبادت ہے، حالانکہ یہ بڑھاپے کی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ جوانی کی عبادت ہے۔ حج طاقت کا مطالبہ کرتا ہے، صحت کا مطالبہ کرتا ہے۔ حج کے اندر جتنی آدمی کو طاقت ہوگی، جتنی صحت ہوگی، جتنی جوانی ہوگی، وہ اتنا بہتر طریقے پر حج ادا کر سکتا ہے۔ آدمی کیا سوچتا ہے کہ ابھی تو کیا بھائی ہم کو اپنا بزنس سیٹ کرنا ہے، اپنا خاص گھر بنانا ہے، اپنی بچیوں کی شادی کرنا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ اپنے نواسیوں اور پوترے پوتریوں کی شادی کرنے کے بعد حج کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، جبکہ ان کے اوپر بہت پہلے حج فرض ہو چکا ہوتا ہے۔ لہذا حج کو پہلی فرصت میں ادا کرنا ہے۔ یہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہت سارے منافع اور بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوائد رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نماز کا جو فائدہ ہے اس کو بیان فرمایا کہ نماز ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ملتی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ اور زکوٰۃ کا اللہ نے فائدہ بیان فرمایا، روزے کا اللہ نے فائدہ بیان فرمایا، تمام فرائض کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدہ قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ لیکن حج کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس آیت کریمہ کو میں نے خطبے کے دوران پڑھا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کے پاس ٹھکانہ عطا فرمایا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہمارے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھا کرو۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے للطائفین فرمایا۔ طواف یہ بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے، جبکہ نماز دنیا میں کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں، آپ کو کوئی پاک جگہ میسر ہو جائے، آپ وہاں پر پاک کپڑا بچھا کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اعزازات عطا فرمائے، جو خوبیاں عطا فرمائے جو پچھلے پیغمبروں کو اللہ نے نہیں دیا، اس میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدگاہ بنایا۔ جہاں وقت ہو گیا وہیں پر آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن افسوس یہ حکومتوں کی تنگ نظری ہے یا مسلمان دشمنی ہے کہ ابھی ایک KSRTC بس کے ڈرائیور کو معطل کر دیا گیا کہ اس نے بس کے اندر نماز ادا کی۔ بس کے اندر نماز ادا کرنے کی وجہ سے اس کو نوکری سے نکال دیا گیا، حالانکہ یہ زمین اللہ کی ہے، اور اس زمین پر اللہ کے لیے سجدہ نہ کرے تو پھر وہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرتی ہے۔ اور جب کسی زمین پر کسی جگہ پر سجدہ کیا جاتا ہے، وہ جگہ کل قیامت کے دن اس سجدہ کرنے والے کے لیے گواہ بن کر اس کے سجدے کی گواہی دیتی ہے، اس کے ایمان کی گواہی دیتی ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ فرمایا کہ ہمارے گھر کو اللہ نے اپنے اولو العزم پیغمبر سے فرما رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ ایسے بڑے پیغمبر سے اللہ فرماتے کہ میرے گھر یعنی ہمارے گھروں کو پاک صاف رکھو۔ تو یہیں سے اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے گھروں کو پاک صاف رکھنا یہ مسلمانوں کی بڑی ذمہ داری ہے۔
اس کو پاک صاف ستھرا رکھنا اور اس کی ضروریات کو مکمل کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. جبکہ اللہ نے اولو العزم پیغمبر سے حکم فرمایا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے. اور پھر دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والقائمین والرکع السجود. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ فِي الْحَجِّ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. لوگوں میں اعلان کرو کہ لوگ میرے اس گھر کی طرف آئیں پیدل یا پھر سواریوں پر. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب فرمایا کہ لوگوں میں اعلان کریں, ابراہیم علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھا کہ یہاں پر کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز لگانا تمہاری ذمہ داری, آواز کو پہنچانے کی ذمہ داری ہماری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانیت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچایا. مفسرین نے لکھا ہے عالم ارواح میں جو لوگ تھے وہاں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز پہنچائی. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لوگوں نے لبیک کہا. جو عالم ارواح میں تھے ان لوگوں نے بھی لبیک کہا. جو باپوں کی صلب میں تھے انہوں نے بھی لبیک کہا. جو ماؤں کی رحم میں تھے انہوں نے بھی لبیک کہا. الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ آواز سنائی دیا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہا. کتابوں میں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اتنی مرتبہ اپنے گھر کی سعادت نصیب فرما دی, اپنے گھر کے زیارت کی اور اس کے بیت اللہ کے طواف کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. یہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں. بعض لوگوں کا وہم و گمان ہوتا ہے کہ یہ پیسے کی بنیاد پر, یہ دولت کی بنیاد پر ہے. ہرگز ایسی بات نہیں. بہت سارے لوگوں کو دولت ملنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حج کی توفیق نہیں عطا فرمایا. یہ بات مشہور ہے. مغلیہ سلطنت ملک ہندوستان کے اندر 700 سے 800 سال حکومت کی, لیکن مغلیہ سلطنت کے پاس اتنی دولت تھی کہ انہوں نے وہ سونے چاندی کے اندر کھیلا کرتے تھے. ان کے پاس سونے چاندی کے انبار تھے. لیکن تاریخ کے اندر لکھا گیا کہ مغلیہ سلطنت کے کوئی بادشاہ نے حج نہیں کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. جبکہ اس کے بالمقابل کہ غریب سے غریب آدمی جب اس کے اندر تڑپ ہوتی ہے, فکر ہوتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں تک پہنچانے کا انتظام فرماتے ہیں. ابھی قریب میں ہمارے گاؤں کے پاس ایک امام صاحب جو کیا ہے مسجد کے اندر تھوڑی بہت تنخواہ پر امامت کر رہے تھے, لیکن ان کی اہلیہ کپڑے سیا کرتی تھی اور کپڑے سیتے انہوں نے ایک ہنڈی بنایا اور کئی سالوں سے حج کو جانے, عمرے کو جانے کی تمنا پر اس ہنڈی کے اندر پیسے ڈال کر, اسے جو تالا ڈال کر انہوں نے اس کی جو چابی رہتی ہے اس کو کہیں ندی میں پھینک دیا کہ کبھی خیال نہ آئے کہ اس ہنڈی کو کھولنے کا, اس تالے کو کھولنے کا خیال نہ آئے. چنانچہ انہوں نے اس کی جو چابی ہوتی ہے وہ کہیں دور پھینک دیا اور بڑی ہنڈی تھی اور اس کے اندر وہ کپڑے سل کر اس سے جو مزدوری حاصل ہوتی تھی اس ہنڈی کے اندر ڈالتے تھے. چنانچہ گزشتہ رمضان انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے اس ہنڈی کے اندر جب کھولا تو اس میں 3.5 لاکھ روپئے تھے. وہ اپنے شوہر کو لے کر عمرے پہ گئے اور پورا رمضان انہوں نے عمرہ کر کے حج کر کے عید کی نماز پڑھ کر واپس آئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کی بنیاد پر ہے. جبکہ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھے, ایک چونٹی نے ارادہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے طواف کرنے کا. ایک چونٹی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, آدمی چلتے ہوئے کئی چونٹیوں کو اپنے پیروں کے تلے مسل دیتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدردان ہیں. وما قدر اللہ حق قدری, اللہ بڑے قدردان ہیں, لیکن لوگوں نے اللہ کی جو قدر کرنا تھا نہیں کر سکے. اللہ گیلا کر رہے ہیں کہ میرے بندوں نے میری جیسی قدر کرنا تھا ویسی نہیں کر سکے. تو ایک چونٹی نے ارادہ کیا حج کو جانے کا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم کے کبوتر کے اندر اللہ نے خیال ڈالا. وہ کبوتر اڑتے 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 کئی دن کا سفر کرتے ہوئے جہاں یہ چونٹی رہتی تھی وہاں آ کر اترا, اور پھر اللہ نے اس چونٹی کے خیال میں یہ بات ڈالا کہ اس کے پیر پر چڑھ جائیں, اور چونٹی اس کے پیر پر چڑھ گئی. پھر وہ کبوتر اڑتے اڑتے
کئی دنوں کا سفر طے کر کے حرم پاک کے اندر مطاف میں جا کر اترتا ہے اور وہ چونٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، جبکہ اس کے بالمقابل بہت سارے لوگوں کو وہاں تک پہنچنے کے بعد بھی اللہ کے گھر کی زیارت کی اور اللہ کے گھر کے طواف کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک آدمی امریکہ میں رہتا تھا، اس کا ایک بھائی تھا، وہ دہریہ قسم کا تھا، یعنی دین بیزاری کی باتیں کیا کرتا تھا، نماز سے بیزاری اور لا تعلق کی باتیں کرتا تھا۔ اور اس کے بھائی نے کہا کہ بھائی میں تم کو تمہارے لیے اور والدہ کے لیے، ماں کے لیے ٹکٹ بھیجوا دیتا ہوں، پیسے بھیجوا دیتا ہوں کہ آپ والدہ کو لے کر عمرے پہ چلے جائیں، آپ والدہ کو لے کر عمرے پر چلے جائیں۔ اور سوچا کہ میں تو خود ہی سے جانے کی میری کوئی تمنا نہیں ہے، میری کوئی خواہش نہیں ہے، جب مفت میں جانے کے لیے کہا جا رہا ہے تو چلو تفریح کر کے آ جائیں گے۔ چنانچہ وہ تیار ہو گیا، ماں کو لے کر وہ جیسے ہی ایئرپورٹ پر اترا بیمار ہو گیا۔ ماں سیدھے اس کو اب اسی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا۔ ماں نے کہا بیٹا میں احرام باندھ چکی ہوں، مجھے تو عمرہ کرنا ہے، لہذا تم ہسپتال میں بیڈ پہ لیٹے رہو، تمہاری دیکھ بھال کیا ہے یہاں کے لوگ کر لیں گے۔ وہ عمرے کے لیے نکل گئی اور عمرہ کر کے عمرے سے فارغ ہو کر عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر پھر بیٹے کے پاس آئی تو وہ ابھی بیمار پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ ماں نے کہا بیٹا تم یہاں پر آرام کرتے رہو، میں جا کر عبادتوں میں مصروف رہوں گی۔ وہ عبادتیں کرتی رہی یہاں تک کہ اس کو مکے سے مدینہ جانے کا وقت آ گیا۔ جب مکے سے مدینہ جانے لگے تو بھی وہ بیمار پڑا ہوا ہے، چنانچہ اس کو مکے سے مدینہ شفٹ کر دیا گیا، ہسپتال سے ہسپتال کو، اور اس کی والدہ مدینہ گئی اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کا والدہ کو موقع ملا، نمازیں پڑھنے کا موقع ملا۔ چنانچہ اس کے 20 دن کا سفر تھا، 20 دن مکمل ہو گئے اور اس کے جانے کا وقت آ گیا تو والدہ ایئرپورٹ پہنچی تو اس کو بھی ہسپتال کے ذریعے ایئرپورٹ پہنچا دیا گیا۔ اب یہ آدمی مکہ گیا، مدینہ گیا، لیکن اس کو نہ اللہ کے گھر کو دیکھنے کا موقع ملا، نہ اسے طواف کا موقع ملا، نہ اسے اور کوئی عبادت کرنے کا موقع ملا۔ اسی طریقے سے مکہ مکرمہ میں ایک آدمی کے ٹیکسی ڈرائیور سے ملاقات ہوئی اور وہ حاجیوں کو وہ مکہ مکرمہ کے مقامات مقدسہ جو ان کی زیارتیں کرواتا تھا، کبھی کسی کو کیا ہے جبل وحد پر لے جاتا ہے، کبھی غار ہرا پر لے جا رہا ہے، کسی کو غار ثور پر لے جا رہا ہے، کسی کو مسجد عائشہ کی زیارت کرا کے لا رہا ہے ٹیکسی۔ لہذا ایک آدمی نے پوچھا کہ بھائی آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ مکے میں رہ رہے ہیں، کتنے سال سے آپ مکے میں رہ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ 24 سال سے مکے میں رہ رہا ہوں۔ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ یہاں پر حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، آپ نے کتنے حج کر لیے ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک بھی حج نہیں کیا۔ اس نے کہا 24 سال سے رہ رہے آپ نے حج نہیں کیا، ٹھیک ہے آپ نے کتنے عمرے کیے؟ اس نے کہا کہ کوئی عمرہ نہیں کیا۔ اس کے بعد اس نے کہا آپ کو بار بار کعبۃ اللہ میں کم از کم جا کر نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہوگا۔ اس نے کہا اس ٹیکسی ڈرائیور نے کہ کبھی زندگی میں کعبۃ اللہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ 24 سال سے مکہ مکرمہ میں ہے، مقصد یہ ہے کہ کمانا ہے، تو لہذا حاجیوں کو لے کر ادھر سے ادھر جا رہا ہے، کما رہا ہے، کھا رہا ہے، لیکن کعبۃ اللہ میں مکہ مکرمہ میں 24 سال سے رہنے کے باوجود کبھی کعبۃ اللہ کی شکل و صورت نہیں دیکھا۔ تو پھر میرے دوستو یہ اللہ کی توفیق نہیں تھا اور کیا ہے؟ ہم لوگ یہاں رہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہاں سے اپنے گھر کا بلاوا، اپنے گھر کو بلاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک چیز سوچنے کی ہے کہ ایک آدمی نے ایک تمنا ظاہر ایک حاجی صاحب سے ملاقات کر کے کہا کہ حاجی صاحب میرے لیے دعا کر دو، مجھے بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے حج پر جانے کا۔ اس کے ساتھی بازو میں کھڑا تھا کہ یہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ کہ مجھے حج کا بلاوا آ جائے میں حج پر جاؤں۔ 5 وقت اس کو مسجد سے بلاوا آتا ہے لیکن یہ وہاں نہیں جاتا، حج پر جانے کی تمنا کیا ہوا ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہاں پر مفت میں اللہ کے گھر کو 5 وقت مسجد کے میناروں سے بلاوا آتا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن میرے دوستو دلوں میں ہم یہ ارمان لیے بیٹھے ہیں کہ ہم مکہ پہنچ جائیں، مدینہ پہنچ جائیں۔ پہلے جو یہاں پر تمہارا چھوٹا جو بلاوا آتا ہے اللہ
کے گھر کی طرف سے نماز پڑھنے کا بلاوا آتا ہے، اس پر ہم جب لبیک کہتے رہیں گے، اس پر چاہے ہم کیا جواب دیتے رہیں گے، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرتے رہیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہم کو مکے میں بھی بلائیں گے، مدینے میں بھی بلائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت میں بھی داخلہ نصیب فرمائیں گے، اور فرشتے کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہو تمہارے اوپر رب رحیم کی طرف سے، سلامتی کا پروانہ دے کر ہمیں جنت میں داخل کیا جائے۔ چنانچہ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ آگے کی آیت، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو جانے سے انکار کیا، یعنی حج کرنے سے انکار کیا، کفر کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا، وَمَنْ كَفَرَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمام عالمین سے مستغنی ہے۔ اللہ کے پاس ایسے ایسے فرشتے ہیں جنہوں نے جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک اور آج کے بعد سے لے کر قیامت تک ایک لمحے کے لیے انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے میرے پاس ایسے فرشتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ ہمارے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم جو ان کو کہتے ہیں وہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں، ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے۔ اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اللہ ایسی مخلوق کو تو پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں جا کر خون خرابہ کرے گی، تیرے احکامات سے منہ موڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، لہذا تم اس معاملے میں خاموش رہو، ہم تو عالم الغیب ہیں، ہم ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ جب یہ حضرت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی گزارتا ہے، تو میرے دوستو بسا اوقات یہ انسان فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے، اور جب انسان نافرمانی پہ اترتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے منہ موڑتا ہے، نافرمانیوں پر آتا ہے، تو اس نے شیطان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلتا ہے، تو فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے کہ فرشتوں کو رشک ہوتا ہے یہ کیسا بندہ ہے۔ چنانچہ دنیا میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان کی پوری زندگی ان کے نام اعمال میں فرشتوں کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا، گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ حالانکہ ان کے ساتھ بھی ضروریات زندگی لگی رہتی تھی، لیکن وہ مقصد زندگی پر اپنی ضروریات زندگی کو ترجیح دیا کرتے۔ ایک ہے مقصد زندگی اور ایک ہے ضروریات زندگی۔ آج ہم لوگوں کا الٹا ہو چکا، ہم ضروریات زندگی کو مقصد زندگی کو بھی ضروریات زندگی کی وجہ سے مقصد زندگی کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ والے مقصد زندگی کی وجہ سے ضروریات زندگی کو آگے پیچھے کر لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر بہت سارے لوگ حج پر جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے شہر بنگلور سے فلائٹیں شروع ہو چکی ہیں۔ جب ہم حاجیوں سے ملیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان سے دو چیزوں کی درخواست کرنا ہے۔ حاجیوں سے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے تو ہم ان سے دو چیزوں کی درخواست کرنا اور ان کو رشک کی نگاہوں سے دیکھنا ہے۔ یہ وہ مبارک چہرے ہیں جو عنقریب جا کر اللہ کے گھر کو دیکھیں گے، اللہ کا وہ گھر جو ہر نماز میں آدمی جب سے بالغ ہوتا ہے، جب سے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف کہتا ہے، تو عنقریب وہ اس کعبے کو جا کر دیکھنے والے ہیں، رشک کی نگاہوں سے دیکھنا ہے۔ اور جب کسی نیکی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے تو اس ماحول میں جو دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس تڑپ کو دیکھ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان فکروں کو دیکھ کر اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ جب حاجی حج پر جاتے ہیں تو ان کے چہروں کو رشک کی نگاہوں سے دیکھنا ہے اور عقیدت سے ان سے مصافحہ کرنا ہے، معانقہ کرنا ہے، اور ان سے دو چیزوں کی درخواست کرنا ہے۔ دل میں تمنا رکھنا کہ اے اللہ مجھے بھی اس طریقے سے تیرے گھر کو آنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے بھی تیرے گھر کے دیدار کی توفیق عطا فرما، اور مجھے بھی حج کی توفیق عطا فرما۔
اور ان سے درخواست کرنا ہے کہ تم جہاں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہو، وہیں پر میرے لیے بھی دعا کرو۔ خاص کر میری مغفرت کی دعا کرے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما کر مجھے اللہ تعالیٰ رضامندی کا پروانہ دے کر مجھے جنت نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت جبکہ اللہ نے اسے ایمان دے دیا اور اعمال کی توفیق دے دیا، تو پھر میرے دوستو انسان کی سب سے بڑی ضرورت اس کی مغفرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت کے اندر داخلہ مقدر فرما دے۔ اور حاجیوں کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ حاجیوں کی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ مطاف میں حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، حجر اسود پر حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، ملتزم پر حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، حتیم پر حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، صفا مروہ پر حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، مقام ابراہیم پر حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میرے دوستو جب وہ مینا پہنچتا ہے تو مینا میں سینکڑوں انبیاء علیہ السلام وہاں پر اللہ سے دعا کیے، اللہ نے سب کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اور جب یہ مینا پہنچتا ہے تو مینا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو اور اپنے ابدالوں کو، اپنے قطبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھیجتے ہیں، سینکڑوں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے ہر سال اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے میدان میں، مینا کے میدان میں، عرفات و مزدلفہ کے میدان میں حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ تو چنانچہ وہاں جا کر وہ دعائیں کرے گا تو پھر میرے دوستو ہم ان سے دعاؤں کی درخواست کریں گے کہ آپ مینا میں بھی مجھے یاد فرما لیں، عرفات کے میدان میں بھی مجھے یاد فرما لیں، مزدلفہ کے میدان میں بھی مجھے یاد فرما لیں۔ تو پھر میرے دوستو ان سے حاجیوں سے ضرور کیا ہے دعاؤں کی درخواست کرنا کہ آپ میرے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ اور اس کے بعد حاجی سے کہنا جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں جائیں گے، اور انسان کے حاجی بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ سب سے پہلے امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ رہے ہیں۔ تو لہذا ان سے پہلے یہ درخواست کرنا کہ آپ پہلے اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچ رہے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ اللہ کے نبی سے یہ کہنا کہ آپ کا غلام آپ کے لیے سلام کہا۔ اللہ کے نبی اگر ہمارے سلام کا جواب دے دے میرے دوستو، قسم خدا کی دنیا اور آخرت کی سلامی ہمیں مل جائے گی، دنیا اور آخرت کی سلامتی ہمیں مل جائے گی۔ اس لیے حاجیوں سے دو چیزوں کی درخواست کر، دنیا کی کسی چیز کا حاجی سے مطالبہ نہیں کرنا ہے کہ مجھے وہاں سے یہ لاؤ وہ لاؤ۔ میرے دوستو حاجی کو ان چیزوں کا ہم مطالبہ کریں گے گویا کہ ہم اس کی عبادت میں ڈسٹرب کر رہے ہیں، گویا کہ ہم اسے اگر دنیا کی طرف متوجہ کرا رہے ہیں۔ اب وہ کیا ہے، ہم کو سوچتا پورے مینا میں عرفات میں جگہ جگہ سوچتا رہے گا کہ فلاں دوست نے، فلاں رشتہ دار نے مجھے یہ چیز لانے کے لیے کہا تھا، وہ کہاں ملے گی، وہ کدھر ملے گی، لوگوں سے پوچھے گا۔ میرے دوستو عبادت کا مزہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ لہذا آپ حاجی سے صرف دو چیزوں کی درخواست کریں، ایک یہ ہے کہ میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اب وہ حاجی کو اختیار ہے، چاہے وہ ہمارا نام لے کر کہے یا یہ کہے کہ اے اللہ کے نبی آپ کی امت میں بہت سارے لوگوں نے آپ کے لیے سلام کہا ہے تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، چاہے وہ ہمارا نام لے یا نہ لے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی آپ کے بہت سارے امتیوں نے آپ کو سلام کہا ہے تو ہماری طرف سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچ جائے گا۔ اور اللہ کے نبی اگر ہمارے سلام کا جواب دے دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کی برکت سے ہماری زندگیاں، ہماری دنیا اور آخرت خوشگوار گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے تمام حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، ان کے سفر میں اللہ آسانی عطا فرمائے اور ان کے مدینے کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے، اور پھر جائے عافیت کے ساتھ حج مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ ادا کر کے حج کے ایام کو صحیح ڈھنگ سے، صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔